ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ثانیہ اے پی ایس کو 7 سال ہونے کو ہیں، مگر جنہوں نے اپنے جگر گوشے کھوئے انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ ان کے جذبات و احساسات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے میں پشاور آیا ہوں اور ابھی طارق جان صاحب کے گھر موجود ہوں، جن کے 2 بیٹے اس سانحہ میں شہید ہوئے، شموئیل طارق اور ننگیال طارق۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ان بچوں کے والد، ان کی ہمشیرہ اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ طارق جان صاحب۔ آپ کے تو میرے خیال ہے 5 بچے اس دن اے پی ایس اسکول میں تھے جب یہ حملہ ہوا، تو بچے جب اسکول جا رہے تھے کچھ آپ کو محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگا جیسے معمول میں بچے جاتے ہیں، یا آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے؟ اور جب یہ حملہ ہوا تو کیسے اس کی آپ کو اطلاع ملی؟ مجھے تو روٹین میں یہ تھا کہ میں صبح کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتا تھا۔ یہ اپنی طرف سے بچے اسکول جاتے تھے نا، وہ دن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وہ آخری دیدار نصیب کرنا تھا، تو میں اس دن پتہ نہیں کس وجہ سے میں جاگ ادھر باہر سیر میں کھڑا تھا کہ میرے سامنے شموئیل طارق موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اپنے ساتھ اس چھوٹے بھائی کو بٹھا کے جلدی میں روانہ ہو گیا نا۔ اس کو دوسرا بھائی بھی ساتھ لے جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا وہ تو لیٹ ہے اور میں ٹیچر کی بات نہیں سن سکتا، میں ٹائم پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ تو چلا گیا۔ تو دوسرا ننگیال طارق جو سائیکل پہ چلا جاتا تھا، اس کی پہلے اس کو تو وہ کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ سائیکل پر نہیں جاؤ، رکشہ وغیرہ پر چلے جاؤ۔ تو وہ بھی بڑا وہ شرارتی ہوتا تھا، میرے ساتھ لگ کی، اور یہ میرے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کر کے میرے ساتھ مذاق میں انہوں نے اپنے وہ جو روایتی انداز تھا ان کے ساتھ مجھ سے مل کے اور میرے سامنے ہی ہنستا ہوا چلا گیا میرے سامنے۔ وہ عکس میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ صبح میں بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا کہ میں اس کو جاتی ہوئی لے میرے لاسٹ اس کی دیکھا تھا۔ پھر وہ اسکول چلے گئے اور پھر میں چلا گیا پشاور چارسدہ میں اپنی ڈیوٹی کے لیے۔ اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ تھی چارسدہ میں۔ ادھر تقریباً 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے میرے ایک کزن نے ٹیلی فون کیا کہ اسکول پر دہشت گرد چڑھا ہے، تو میں فوراً نکل گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی ساتھ لے چلوں، کیونکہ اگر وہ پہلے خبر ہوئی تو پھر وہ کیسے پہنچ جائے گی نا۔ تو میں بھی دوڑ نکلا پشاور کے لیے۔ ادھر پہنچ کر راستے بند تھے، بہت بڑی مشکل سے میں گھر تقریباً 4 بجے پہنچ گیا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے گاڑی کر کے اس کی ماں کو چھوڑ کے گھر میں اور خود پیدل اس کی اسکول کی طرف چلے گیا نا۔ تو اس کا بھائی طفیل طارق پہلے سے تھی، اس کو سسرال میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو جب میں اسکول کے تقریباً قریب پہنچ گیا تو مجھے طفیل طارق نے ٹیلی فون کیا کہ میں نیچے آیا ہوں نا، اور میرے 2 بھائی شہید ہو گئے نا۔ تو پتہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی ہمت دی تھی، میں نے بالکل ہمت نہیں ہاری، اور اللہ تعالیٰ نے میرے زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی توفیق دی۔ میں نے میں کہا بیٹے میں آ رہا تھا، پریشان نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے شہادت ہے اور میں آ رہا ہوں۔ میں بھاگا ادھر چلا گیا، اس کو ننگیال کو دیکھا تو اس کو ماتھے پھر گولی لگی تھی، پھر شموئیل کو دیکھا اس کو بھی چہرے پر گولی لگی تھی۔ تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس کو مبارکباد دی بڑے حوصلے کے ساتھ۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، نہ رویا تھا نہ چیخا تھا، نہ میرا افسانہ فتح ہو گئی تھی۔ میں اس کو شموئیل کو بھی آپ کو مبارکباد دی، آپ کو شہادت مبارک ہو، ننگیال کو بھی شہادت دی، آپ کو مبارک ہو۔ اور اس کو جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سینے پر، اپنی ماتھے پر اور اپنے چہرے پر گولی کھائی، تو میرے دل کو یہ پٹانا والی بات ہے کہ پیچھے سے گولی کھانا بے نامردگی ہے یا بے غیرتی ہے۔ تو میں نے میرے بچوں نے پیٹ نہیں دکھائی ہے، اور اچھا ہے کہ اس کو وہ تو صحیح ہے، لیکن بچوں کو تو ہم نے پڑھنے بھیجا تھا نا، معاذ جنگ پہ تو نہیں بھیجا۔ وہ ہمیں تسلی تو یہ دی جاتی ہے کہ بچے آپ کے شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ معاذ جنگ پہ تو اگر سپاہی شہید ہو تو چلیں اندازہ ہوتا ہے نا لڑنے گیا ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو معصوم بچے تھے۔ تو مہوش آپ ہمیں بتائیں اپنے بھائیوں کے بارے میں،
سے خاص رشتہ ہوتا ہے. تو کچھ بتائیں شمول کے بارے میں, ننگیال کے بارے میں, کیسی عادتیں تھیں؟ ماشاء اللہ سے میرے 5 بھائی ہیں, لیکن ان بھائیوں سے میں بڑی ہوں, سب سے بڑی میں ہوں. لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی مجھے وہ بڑا نہیں سمجھا, سب سے چھوٹا مجھے سمجھا تھا. شمویل جو ہے ہمیشہ میرے اس کے ساتھ یہ اس بات پہ لڑائی ہوا کرتی تھی کہ میرے پاپا جو ہے مجھے بگ سن بولتے ہیں کہ آپ میرے بگ سن ہو. تو وہ اکثر مجھے اس بات پر چڑھتا تھا کہ نہیں, آپ بگ سن نہیں ہو, میں بگ سن ہوں. مطلب اس حد تک ہماری جو ہے وہ پیار محبت جو خلوص تھی وہ ہماری بیچ میں تھی. ننگیال چونکہ چھوٹا تھا بھائیوں میں, تو وہ زیادہ تر شرمیلا پن والا, وہ جو خاموش طبیعت کا بندہ تھا. اس کو آپ اگر دن کا کہے کہ رات ہے تو وہ یہی سمجھے تھا کہ ہاں رات ہے, رات کو اگر آپ بولو کہ دن ہے تو وہ یہی سمجھے کہ دن ہے. مطلب وہ بہت شریف تھا, پاپا کا لاڈلا تھا, پاپا کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. نماز پاپا آگے ہوتے نماز کے لیے تو وہ پیچھے سے اس کی طرف جاتے تھے. مطلب چھوٹا بچہ تھا لیکن سٹل اپنی اسٹڈیز نماز یہ بالکل بھی قضا نہیں کرتا تھا. گھر میں ماما کے ساتھ بھی ہیلپ کرتے تھے. تو آپ اسکول میں تھی, آپ بھی اسکول گئی تھی, کہاں تھی آپ جب یہ ساتھ واقعہ پیش آیا؟ اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا تھا میں یونیورسٹی میں تھی. تو مجھے میری فرینڈ اچانک سے, میری کوئی طبیعت خراب ہوئی تھی, کوئی آئی ڈونٹ نو کہ اس دن مجھے کیا ہوا تھا, لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی. تو میں نے کلاس بنک کیا تھا. میں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی کہ میری کچھ فرینڈس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایسا کچھ سنا ہے کہ APS کی اسکول پہ اس طرح کی کوئی حملہ ہوا ہے. میں نے اس کو بہت لائٹ لیا. میں نے کہا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آرمی کا اسکول ہے, ڈیفینس ایریا ہے, وہاں تو چاروں طرف آرمی پڑی ہوئی, ایسا تو کبھی پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. لیٹ سپوز اگر میں یہ سمجھوں کہ ہاں ہوا ہے اور آپ لوگوں کی بات میں مان جاؤں, تو وہ پاسبلٹی نہیں آ سکتی. کیونکہ ان کی یہ APS کی اسکول میں 2-3 راکٹ بھی پکڑے گئے تھے پہلے, 2-3 دفعہ جو ہے اس طرح کی, مطلب جو اٹیک وغیرہ ہونے کی وہ چانسز تھے, تو ان لوگوں نے رکوایا تھا. اور ہمیں تو اپنے آرمی پر اور اپنے جو اسکول کی جو سیکیورٹی ہے اور جو رسپانسبل پرسنس ہے یا وہاں کی جو پرنسپل وغیرہ ہے, تو ان پر تو ہمیں ٹرسٹ تھا. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو اسکول میں اسی لیے داخل کروایا تھا تاکہ ایک فل سیکیور اسکول ہے, محفوظ اسکول ہے. تو ہم نے کوئی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو پھر مجھے میری آنٹی کی کال اور انکل کی کالز آ رہے تھے کہ بیٹا آپ کہاں پہ ہو. تو میں نے کہا کیوں, خیریت ہے؟ مطلب لائف میں فرسٹ دفعہ میری آنٹی یا میرے انکل مجھے اس طرح پوچھ رہے کہ آپ کہاں پہ ہو اور آپ کے پاپا ماما کا نمبر نہیں مل رہا. تو پھر میرے دل میں شک آ گیا کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ سچ تو نہیں ہے. میں نے پاپا کو کال ملائی تو پاپا کا کال موبائل جو ہے وہ بزی آ رہا تھا کہ دوسرے کال پہ مصروف ہے, اور میری ٹینشن بڑھ گئی. تو اتنے میں میرے پاپا کی مجھے کال آئی, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آ رہا ہوں اور آپ بھی گھر پہنچ جائیں, اور کچھ نہیں ہے, صرف دہشت گردوں نے ان پر مطلب ان پر گھیر رکھا ہے اور کچھ ان کی ڈیمانڈس ہیں. پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس لیے. ہاں شاید ایسا ہی ہو, لیکن ہمیں تو یہی بتا رہے تھے نا کہ اس طرح کی ان کی کچھ ڈیمانڈس ہیں, تو ان کو ہاں یرغمال بنا گیا ہے اور ہمارے کچھ ڈیمانڈس ہیں وہ پورے ہوں گے. تو ہم تو اسی سوچ میں تھے. یہ شہادت اور ان کا جانا یہ تو کبھی ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اب اتنے ہو کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں اور کیسے میں گھر پہنچتی ہوں, مجھے اس چیز کا بالکل بھی ہوش نہیں آیا. لیکن جیسے ہی میں اپنے گیٹ کے گھر کے گیٹ پہ جیسے ہی انٹر ہوئی, میرے 3 بھائی سامنے کھڑے کپ کپا رہے. تو میں نے پوچھا تو فیل سامنے کھڑے, میں نے کہا کہاں ہے شمویل, کہاں ہے ننگیال, کہاں ہے؟ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے وہاں سے انکل لے کر آئے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلا اور میں جا رہا ہوں. تو میں نے تو فیل کو روکا کہ تھوڑا سا صبر کرو, پاپا آ جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے مجھ سے جان چھڑائی اور وہ چلا گیا. پھر بعد میں دیکھتی ہوں کہ پاپا آ جاتے ہیں گھر, ماما آ جاتی ہے, اور پاپا پھر اچانک سے جلدی میں نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی عجیب سے وہم آتے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. گھر میں ہمارے گھر میں پورا خاندان جمع ہو گئے تھے, پورا محلہ ہمارے گھر میں آ چکا تھا. ہم اسی شش و فنج میں تھے کہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے. اچانک اتنی بڑی تبدیلی, اتنا بڑا دھماکہ, اتنا چیز قیامت ہمارے گھر پہ آ پڑی تھی. تو پھر تھوڑی دیر میں انکل کو پاپا کی کال آئی کہ میں اپنے بچوں کو گاؤں لے کر جا رہا ہوں اور آپ لوگ تیار ہو جائے, میں آپ لوگوں کو لینے آ رہا ہوں.
تو ہم اسی خوشی میں تھے کہ وہ سلامت لے کر آ رہے ہیں. پاپا جیسے ہی گیٹ پہ انٹر ہوئے, ماما باغ کی گئی, کہتی ہے کہ کہاں پہ ہے میرے بچے. تو میرے پاپا کہتے ہیں وہ جنت چلے گئے, چلے ہم بھی ان کی آخری دیدار کر کے ان کو بھی رخصت کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ یہ 6 مہینے ہمارے کیسے گزرے ہیں. بڑی دردناک کہانی ہے. فیل اگر آپ ہمیں خاص کے آپ جب اسکول میں تھے تو یہ کہ کیا اس دن سیکورٹی جو ہے وہ معمول کے مطابق تھی جیسے ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کہاں پہ تھے, کیسے آپ نکلنے میں کامیاب ہوئے, اور بھائی جو ہیں آپ کے شمول اور ننگیال یہ کہاں پہ تھے؟ سر 16 دسمبر کو ہم عام روٹین کی طرح اسکول کے لیے نکلے تھے. شمویل میرا بڑا بھائی جو تھا وہ کالج ونگ میں تھا, مطلب APS پورا ہے لیکن اس میں کالج بھی ہے. سو وہ کالج ونگ میں تھا, ننگیال میرے ساتھ اسکول ونگ میں پڑھتا تھا. سو شمویل کے ساتھ میں نہیں ملا, اور ننگیال کے ساتھ جب میں ملا تو ننگیال کے ساتھ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بریک جب ہو جائے تو ہم دونوں اسی فلاں جگہ پہ ملیں گے. سو وہ اپنی کلاس چلا گیا, میں اپنے سیکشن چلا گیا, اور ہمارا سیکنڈ پیریڈ شروع ہوتا ہے. ننگیال میرے پیچھے آیا کہ ایڈیٹوریم بلایا ہے اور آپ کلاس پہ آئیے, آپ میرے ساتھ آ جاؤ. تو میں عام روٹین کی طرح کبھی جایا نہیں کرتا تھا. سو اس دن میں ننگیال کے لیے میں چلا گیا ایڈیٹوریم میں. ننگیال کو میں نے بٹھا دیا اور میں کسی کام سے واپس کلاس آ گیا دوبارہ. پھر میں کلاس میں ہی بیٹھ گیا. کلاس میں جیسے سر میں بیٹھ گیا کچھ ہی منٹوں بعد فائرنگ کی آوازیں آئی. سو میں ڈر بھی گیا, کھڑا بھی ہو گیا, لیکن پھر مجھے حوصلہ تسلی ہوئی کیونکہ اس دن FC والے ٹریننگ کر رہے تھے. سو میں نے سوچا شاید FC والے ہیں. جب میں دوبارہ آرام سے بیٹھ گیا تو کچھ ہی منٹوں بعد مکمل ریپڈ فائرنگ شروع ہوئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یہ میرا کلاس ہے, سامنے ونڈوز ہے اور ونڈوز کے بالکل سامنے ہی ایڈیٹوریم کے دروازے ہیں. ایڈیٹوریم کے دروازے ٹوٹ گئے, بچے بھاگے آ رہے تھے, کوئی چیخ رہا تھا ممی پاپا, کوئی چیخ رہا تھا ہمیں کیوں مار رہے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. اس دن جیسی میں بھاگا ہال کی طرف کیونکہ میرا چھوٹا بھائی ننگیال تھا وہاں پہ. سو میں نے بالکل نوٹس کیا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے. پہلے ہمیں پورا کانفیڈنس ہوتا تھا, ہمیں یقین ہوتا تھا کہ ہاں سیکورٹی ہے. 16 دسمبر ایک ایسا عجیب دن تھا جس میں ہمیں ایسا لگا کہ یار آج کچھ الگ ہے. ہمیں محسوس ہوا, حالانکہ 2-4 سال ہم نے اسی APS میں گزارے. کم تھے سر, سیکورٹی کے اہلکار کم تھے. مطلب ہماری روز کی طرح جیسی چیکنگ ہوتی تھی اس دن ہماری ایسی چیکنگ نہیں ہوئی. ہم نے خود بھی محسوس کیا سیکورٹی اہلکار اس ٹائم کم تھے. سو میں جیسی ہال کی طرف بھاگا تو نہ مجھے کوئی سیکورٹی آفیسر نظر آیا, حالانکہ ہماری اسکول کے چاروں طرف یونٹس ہے آرمی کے. مجھے کوئی بھی سیکورٹی اہلکار نظر نہیں آیا. میں بھاگا اپنے بھائیوں کی طرف. جیسے ہی میں ہال کے گیٹ تک پہنچ گیا فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی. مجھے پیچھے سے کسی نے کالر سے پکڑا, اسکول کا سٹاف ممبر تھا. اس نے مجھے پکڑا کر کے پاگل ہو گئے ہو, ہال میں دہشت گرد آئے ہو اور تم ہال جا رہے ہو. میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کو بچانے جا رہا ہوں, میرا بھائی اندر ہے. میں نے اس کو اندر چھوڑا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں تم پاگل ہو, تم یہ ہو تم یہ ہو. میں نے کہا آپ کے پاس گن بھی ہے آپ جاؤ. کہہ رہے نہیں. تو میں نے جب اس کی بات سننے کی کوشش نہیں کی تو اس نے مجھے پہلے زبردستی لائبریری میں بند کرا دیا. پھر اس کے بعد مجھے کلاس میں بند کرا دیا گیا انجر اسٹوڈنٹ کے ساتھ. پھر جب وہاں سے آئی تھنک 40 to 45 منٹس بعد SSG والے آ گئے. وہاں سے ہمیں پیچھے کے دروازے سے نکال دیا گیا, ڈیفینس پارک منتقل کر دیا گیا. اسکول میں ایک اور بچوں کے لیے ایک اور اسکول بھی ہے, ٹاڈرز اکیڈمی. وہاں میرے 2 اور چھوٹے بھائی تھے, سہیل اور ساویل, وہ وہاں پڑھتے تھے. پھر میں پورے پارک میں نے ان کو ڈھونڈا لیکن یہ مجھے نہیں ملے. پھر میں نے دوبارہ کسی طرح اسکول میں گھسنے کی کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کے لیے. میں اسکول کے اندر گیا, جب وہاں کے آرمی نے مجھے آرمی نے پکڑا, دوبارہ نکال دیا. تو یہ مجھے ملے ایڈیٹوریم, یہ مجھے جو ہے نا ڈیفینس پارک میں ملے. سو ڈیفینس پارک میں جب یہ مجھے ملے میں نے خدا کا شکر ادا کیا, اور اس کے بعد میں پھر اپنے دونوں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. لیکن یہ میرے چچا ہے, وہ آ گئے مجھے جو ہے نا زبردستی, ان دونوں بھائیوں سمیت جو ہے نا مجھے زبردستی گھر لے آئے کہ نہیں تم اور وہ واپس اسکول چلے گئے. مجھے کہا کہ تم گھر سے کہیں باہر نہیں جاؤ گے. گھر میں مجھے سب نے پکڑ کے رکھا تھا کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے. میرے ہوش بالکل نہیں تھا. سو میں نے چپکے سے میں نے کہا گیٹ پہ کوئی ہے, تو میں گیٹ کی طرف گیا.
اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی سہیل سے کہا کہ سہیل میں جیسے راستے سے تھوڑا فنا ہو جاؤں تو ان سب کو بتا دیجیے گا کہ وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے. میرے امی ابو دونوں جاب کرتے، حاضر سروس تھے اس دن بھی، وہ جاب پہ گئے تھے. سو میں پہلے LRH ہاسپٹل گیا پشاور. وہاں میں نے سارے انجرڈ اسٹوڈنٹس دیکھ لیے، وہاں مجھے نہیں ملے. پھر جب میں انجرڈ اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرا ایک ٹیچر ملا، سر راشد نام تھا، کمپیوٹر ٹیچر تھا ہمارا. اس نے مجھے کہا کہ اللہ خیر تم یہاں کیا کرو بیٹا؟ میں نے کہا سر میرے 2 بھائی لاپتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے زخمیوں میں دیکھا؟ میں نے کہا دیکھ لیا سر. تو انہوں نے کہا کہ تم نے شہید ہو؟ میں نے کہا یار آپ پاگل تو نہیں ہوئے ہو، میں شہید ہوں، میں اپنے بھائی کو کیوں ڈھونڈوں؟ تو انہوں نے مجھے زبردستی پھر ایک ایک شہید کا چہرہ دکھایا. میں نے دیکھ کے وہاں مجھے نہیں ملی، خدا کا شکر ادا کیا. خدا سے یہی دعا تھی دل میں کہ وہ دونوں مجھے زندہ سلامت ملے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک کام کرو، CMH ہاسپٹل جاؤ، وہاں تمہیں دعا ہے کہ وہاں تمہیں شہیدوں انجرز میں ملے مگر لازمی ملے. تو میں نے کہا یہ صحیح ہو. تو میں وہاں گیا، سارے راستے سارے بند تھے، مجھے کچھ بھی آئیڈیا کچھ بھی یاد نہیں کہ میں کیسے پہنچاؤں CMH. میں CMH پہنچا، وہاں میں نے سارے انجرڈ اسٹوڈنٹ دیکھ لیے، وہاں مجھے میرے بھائی نہیں ملے. قدم شہیدوں کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال تھا کہ میں اپنے امی ابو کو کیا جواب دوں گا. تو میں جیسے شہیدوں کی طرف پڑھا، وہاں شہیدوں کی ایک مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو روز لگے ہوتے ہیں نا، تو وہاں شہیدوں کی بالکل روز تھی، بیچ میں راستہ شہید شہید شہید. تو میں نے شہیدوں کی طرف بڑھا اور پہلے شہید سے چادر ہٹائی، وہ دوست تھا. تیسرے سے چادر ہٹائی، وہ بھی دوست تھا. چوتھے شہید سے جب میں نے چادر ہٹائی تو میں گر گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پہ، کیونکہ وہ میرا چھوٹا بھائی ننگیال تھا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ بھی، مطلب مائنڈ ایک دم مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا بازو کاٹ دیا ہو. پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو تمہاری طرف آ گیا، میرا بڑا بھائی مجھے سلامت ملے. سارے شہید کا چہرہ دیکھ دیکھ کے آخر میں مجھے 2 شہید نظر آئے. تو آخری شہید جب میں نے دیکھا تو وہ میرا بڑا بھائی ننگیال سمویل نکلا. تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا. دوست نے کہا کہ خدا سے صبر کی دعا مانگو، اپنے ابو کو اطلاع کر دو. اللہ سے صبر کی دعا مانگی اور اپنے ابو کو میں نے کال لگائی. ابو نے کہا بیٹا کدھر ہو؟ میں نے کہا ابو میں CMH میں ہوں، آپ ایک کام کرو، آپ CMH آ جاؤ، کہیں مت جاؤ. ابو نے کہا نہیں بیٹا مجھے بتاؤ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا نہیں آپ CMH آ جاؤ، آپ دیکھ لو گے. تو آخر میں مجھے غصہ ہوئے، کہہ رہے بیٹا اللہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، تم مجھے بتا دو. میں نے کہا نہیں ابو آپ آ جاؤ نا CMH، آپ خود دیکھ لو گے. تو وہ مجھے غصہ ہوئے. پھر میں نے کہا کہ ابو آپ کے دونوں بیٹے کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے اور میرے دونوں بھائی جنت چلے گئے. بہت سے لوگ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، جنرل ہدایت الرحمان، جنرل رحیم شریف، پھر وہ ریٹائر ہو گئے، چلے گئے. موجودہ جو آرمی چیف ہیں خیر صبر کرے، الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. تو یہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، آپ ان سے ملنے کے لیے ایک بار GSQ بھی گئے، تو ان سے کوئی بات چیت ہوئی، ملاقات ہو سکی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ تو اس طرح کا بات بھی تھا نا کہ جب 12 جنوری کو اسکول کھلا، اسکول کھلنا تھا تو اس دن یہ شریف بھی آیا تھا، سارے آئے تھے. تو اس کے ساتھ ہماری بہت بات ہوئی تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم
ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم یہ ذمہ ہے اور ہم آپ کے خط سروں کو پہنچائیں گے، پیپر کے انداز تک ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تسلی دیدی ہم آپ کی تعزیت کے لیے آپ کے گھر آ رہے ہیں، بہت بہت کچھ کہا. پھر وہ تو چلے گئے. پھر 14 جنوری کو عمران خان آ گئے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدے وغیرہ کی. پھر کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں. تو رئیس شریف تو میرے گھر تعزیت کے لیے نہیں آ رہا، لیکن عمران خان جو اس وقت کے پی کے میں اس کی گورنمنٹ تھی، یہ پرویز خٹک وغیرہ یہ سارے اپنی عملے کے ساتھ اپنی اہلیہ سے عمران خان نئی شادی ہوئی تھی، ریحان خان کو بھی ساتھ لے آیا تھا، اور پرویز خٹک بھی تھی اپنی ہم وائف کے ہمراہ آ گیا تھا. ہمارے ایک دوسری MP کی، اس کا نام کیا نام تھا، اچھا یہ دوسرا MP بھی تھی اس کے ساتھ. تو ہمارے پٹھان میں یہ رواج ہے کہ ہم جب کسی کے گھر اپنی ساتھ اپنی عورت کو لیتے تو یہ ہم بہت بڑی اعزاز سمجھتے ہیں، ابھی سے دیتے. ہم نے بہت ویلکم کر دیا. پہلے اس نے عمران خان نے اس کے ساتھ میرے ساتھ تعزیت کے لیے کرے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میری 2 بیٹیاں APC کر چکی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکل میں داخلہ دلوا دیں. تو پرویز خٹک نے کہا کہ ہم تو اس کو اٹانومس باڈی ہے، اس کو داخلہ تو ہم اس کو میرٹ پہ ہی ملے گا، لیکن چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کالج میں آپ کو داخلہ ہماری ذمہ داری ہے. عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک اس کو میری طرف سے اس کو داخلہ ضرور دینا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ساری فیملی کو حج کا بھی کرائیں گے اور دوسرے بچوں کو نہیں کچھ وعدے نہیں کیے. پھر انہوں نے دوسرے جب پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ چیلہ منایا تھا، اور چیلوں کے روز بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے سامنے انہوں نے اسد کیسر کو بلایا، اسد کیسر اس کا ڈیل کرو، اس کی علم میں مدد کرو، اس کو داخلہ دلا دو. پھر اس کے بعد میں اسد کیسر کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے ریٹرن چٹھی بھیج دی چیف سیکرٹری کے نام. اس چٹھی ابھی مختلف مراحل سے گزر کر غائب ہو گئی. پھر ایسا ہوا نا کہ تقریباً 2017 میں میں یہ تم میرے منہ پر مجھے وہ مذاق میں اڑا رہے ہو. ایک وعدہ کیا ہے، ایجوکیشن کا وعدہ کیا ہے، یہ تو ویسے بھی گورنمنٹ کا فرض ہے. تو آپ نے تو ہر بچے کو تعلیم دینا فرض ہے. تو پھر میں چلا گیا ہائی کورٹ، انہوں نے کیس دائر کر دیا. ہائی کورٹ میں بھی پچھلے 4 سال سے ہمارا کیس پینڈنگ پڑا ہے. جب بھی ہم آتے ہیں تو وہ سرکاری وکیل دیکھے تھے کہ ریکمنڈیشن بھیج دے. اس پر ابھی ان کا وہ کیس چل رہا ہے. دوسری ایسا کہ جب میں انہوں نے پچھلے سال احسان اللہ خان کو اریسٹ کیا، پتہ نہیں انہوں نے سرنڈر کیا یا اریسٹ کیا، ٹی وی پر آ کے سلیم صاحب سے اس کو انٹرویو کرا، تفصیل انٹرویو کر کے یہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. ہمارا ایک شوہر شہید کا باپ ہے فضل خان ایڈوکیٹ، انہوں نے ادھر ہائی کورٹ میں کیس کر دیا احسان اللہ خان کے پیچھے کہ تم نے اس کو کیوں مہمان بنا کر رکھا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دی. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ حملے کیا، یہ کیے، واقعی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ سے انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو وہ تو الگ بات ہے اس کیس کا. پھر مجھے بعد میں چلا کہ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسی نے کلیئر دی تھی کہ ہم اس کو کیس بھی چلائیں گے، اس کو پھانسی بھی دیں گے، اس کو سب کچھ کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. پھر اس کو چھوڑ دیا. پچھلے سال جب وہ رہا ہو کر اور یہ وہ کہتے کہ میں بہت آسانی سے نکل گیا اور مجھے ریسٹ ہاؤس میں شامی روڈ میں بہت بڑا بنگلہ دیا گیا تھا، ادھر بٹھایا تھا، ادھر اس کا ویڈیو آ گیا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں. اور میں اس طرح سے نکل گیا. اور پھر تو ہمارے شہداء پیرنٹس آ گئے، سپریم کورٹ چلے گئے. ہم سب ادھر ہم نے اپلیکیشن کری تھی احسان اللہ تو ہمارا مجرم ہے، آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ تو کسی قانون پر بھی مجرم کو نہیں چلتے، نہ ہائی کورٹ نے چھوڑا ہے نہ سپریم کورٹ نے چھوڑا ہے، آپ نے کیسے؟ تو اس دن جب وہ یہ سارے چلے گئے ادھر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں، تو میں اپنے ساتھیوں سے میں نے بہت برا بھلا کہا کہ تم ایسے کرتے ہو کہ تم سپریم کورٹ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، تم ہائی کورٹ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ چلو جس نے چھوڑا ہے اس کے بات کرے، چلو جج کیوں چلتے اچھا سارے جج کرتے تھے. میں کہتے میں آگے ہوں، تم سب آپ میرے پیچھے ہو. اس دن میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی اور میری 2 بیٹی بھی تھی، یہ بھی ہمارا ٹیم میوش طارق دوسری بہن ہے پلوش طارق. میں چلا گیا اکیلے، میں ادھر پہنچ گیا 1 نمبر گیٹ پر، اور یہ میرے پیچھے ایک بندہ نہیں آیا، کیونکہ جو سب پتہ ہے کہ ادھر جانا ہے وہ اسے گولی مارنی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ
کیوں نہیں وہ چاہتے تھے کہ ہم مجھ سے پوچھ لیں، لیکن اپنے دل میں خوف محسوس ہے کہ یہ تو ہمارے محافظ نہیں، یہ تو ہمارے قاتل ہے، ہمیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں چلا گیا، میں نے اس طرح پوسٹر لگا دے، کیونکہ میں نے اپنی گاڑی پر پوسٹر نظر کی، میں اس کے سامنے چلا جاؤں، گیٹ کے سامنے اسے سمجھے کہ یہ شہید کا باپ آ رہا ہے۔ میں نے اس پر پوسٹر لگا دیا اور سیدھا 1 نمبر گیٹ پر پہنچ گیا۔ ادھر نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، رک جاؤ رک جاؤ، اور میں گیٹ کے سامنے بہت بڑا تھا تو میں توڑ نہیں سکتا تھا، نہ میں توڑوانا چاہتا تھا۔ تو اس کے چلے کہ تم یہ اس طرح گاڑی کرو، اس طرح میں نے اس طرح کرے، میں نے قمر باجوہ سے ملنا ہے، چیف مابی اسٹاف سے۔ کس لیے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے مجرم کو کیوں چھوڑا، مجھے اس کا جواب دے دو۔ وہ ہیلی بہانہ کر رہا تھا، تو پہلے میں نے اپنے بچوں کو چھوڑو، سامنے والا مری روڈ بلاک کر دو، نہیں نکلتے، کوئی رسپانسبل شخص مجھ سے ملا دو۔ اتنے میں ادھر سے اندر سے کوئی ایک آدمی بھاگ کے آ رہا تھا، اس میں وہ واکی ٹاکی وغیرہ کے ہاتھ میں لیے ہوئے نا۔ تو کیا بات ہے، میں کہا کہ یہ بات ہے، ہم سے ملنا ہے، ہم نے سے پوچھنا ہے کہ دشمن میرا ہے، تم نے کیوں چھوڑا، تم کس اتھارٹی سے اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو اس کو ریسٹ کر سکتے ہو، تو اس کو گولی مار سکتے ہو، تو اس کو سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے کسی قانون میں بھی۔ وہ کہتا ہے کہ چلو آ جائے، ہم یہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ملاقات کرا دیتے ہیں، اور ہم ہماری جگہ ہے، اس میں آپ بیٹھ جائے، اور ہم آپ کے لیے سینے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں ٹھیک چلی جائے، ہمیں ادھر بیٹھایا، اب اس کو اپنے اپنی جگہ اپنی نہیں بنائی۔ اچھا، تو ہمیں لے جایا گیا وہ ادھر اس کے وی پی والے جگہ پر، جو اس کے عشق معاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ریکریشن کا سینٹر بنائی ہوئے نا۔ تو تقریباً 2 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، تقریباً 2-2:30 گھنٹے تھے۔ آدمی چائے کا سامان لے آ رہا تھا، وہ آدمی بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، جس نے ہمارے ساتھ مجھے لے گیا تھا ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار میں بہت غصہ تھا کہ تم 2 سال 3 سال تم نے احسان کو کھلایا پلایا، اتنا موٹا تازہ کیا، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو چائے کیوں پلا رہے؟ ہمیں کھانا اگر کھلانے تو ہمیں کھانا کھلا دو، کیونکہ یہ ہم جب ہمارے دشمن کو کھلا سکتے تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتے؟ تو پھر انہوں نے میرے لیے ہمارے لیے کھانا وغیرہ کی دعا کی۔ اس بہت پر بھی ہم ڈر رہے تھے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کہ میں نے بچوں سے کہا کہ اس کی تصویریں لو اور شیئر کرو، کہ تاکہ پتہ بھی چلے ہمارے دوست احباب کو بھی کہ ہم ادھر ہے، اس کا کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو بہت دیر تک ہم بیٹھے رہے، پھر اس کا کچھ عمل آ گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں میجر شہاب ہوں، اور دوسرے کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے، اس سے زیادہ باثر لگ رہے تھے، لیکن وہ وردی میں نہیں تھے نا۔ تو میں نے کہا اس کا تعارف کرو، یعنی اس کا تعارف ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں کرو تو نہیں کرو۔ اس کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی، انہوں نے اپنی طرف سے دلائل شروع کی۔ میں نے کہا کہ آپ بھائی، میرے دشمن کو آپ لوگوں نے کیوں چھوڑا، مجھ کا جواب دو۔ نہیں یہ تو ایسی بات ہے، یہ تو ویسی بات ہے۔ میں نے کہا یار یہ آپ کی، میں نے اس کی منہ پر کہا کہ میں ادھر آپ کے ہمراہ بیٹھا ہوں، آپ جو ہر طرف سے آپ کی سیکیورٹی ہے، ایسی جگہ ویسی جگہ نہیں ہے، کسی گجری میں نہیں بیٹھا ہوں، کسی عام جگہ پر آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں، میں دکھائی دے رہا کہ سب الرٹ اور بول پروف جگہ ہے۔ اگر اس دفعہ کوئی آ جائے اور مجھے مار دے، میری بیٹی کو مار دے، اور نہ آپ اسے مارے نہ تمہیں مارے، اور وہ چلے جائے اسی پہ، تو میرے رشتہ دار، میرے ورثاء آپ سے پوچھیں گے کہ میرے باپ کدھر ہے، کہ کس سے پوچھیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بہت بڑا غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس عناصر کے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ تو اس ڈراموں وغیرہ کے ماہر ہے، کسی ایسی ویران جگہ پر، کسی ایسی جگہ پر اس کو کسی جیل میں رکھتے، اور پھر اپنی طرف سے حملہ کرتے، 2-3 مسلمان بھائیوں کو اور بھی شہید کرتے، اس کو بھی مشاہدہ کا درجہ نصیب ہوتا آپ کی وجہ سے، اور آپ اس کو چھوڑوا کر لے جاتے اور کہتے، مشہور کرتے کہ طالبان آئے، اس نے چڑھا دیا۔ آپ نے تو اپنے آپ پر یہ لگا دیا کہ ہم نے چھوڑا ہے، یہ ہم سے بھاگ گیا، تم کس طرح بھاگا؟ یہ تو اب نہیں چھوڑا، دن سے رات ہو گئی، انہوں نے ملاقات نہیں مجھے ملاقات بھی نہیں کرائی، یہ وعدہ کرا کہ ہم پشاور میں ملاقات کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اور چاہیے یہ ہے نا وہ ہے، پتہ نہیں، بس یہ سارا بات اگڑ کر دی۔ مہوش سے ہم کچھ پوچھتے ہیں بھائیوں کے بارے میں، پھر آپ سے اچھا مہوش، کوئی ننگیال کے بارے میں نے سنا، شاید آپ کے والد سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے پہلے، کہ وہ فوج میں جانا چاہتا تھا، اور اسی طرح وہ جو بڑے بھائی ہیں آپ سے
से तो मेरे छोटे इस्माइल, उनकी जेब से 20 रुपए का एक नोट मिला था रूम में रखा हुआ, वो भी मेरा ख्याल है संभाल के रखा हुआ है। तो क्या शमूल जो है वो क्या बनना चाहता था, क्या उसके इरादे थे, नंग्याल क्या करना चाहता था? यूजुअली रात के टाइम हम सब बहन भाई पापा मामा बैठकर कभी कभी गपशप मार लिया करते थे। तो हम बहुत फनी मूड पे, क्योंकि पापा ने हमारी ऐसी परवरिश की थी ना कि जब हम मूड में आ जाते ना, जो फनी मूड या जब हम इंटरटेनमेंट वाले मूड पे आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम वो बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे जो वो क्लोज फ्रेंड्स करते हैं, वो बातें भी जो कभी लोग अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। तो हमारा ये सिस्टम भी नहीं था, हमारा बहुत ओपन माइंडेड सिस्टम था और बहुत अच्छे से मामा पापा कोऑपरेट करते थे। हम बच्चों की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, एक एक चीज़ को वो करवाते थे। तो मजाक मजाक में एक दूसरे से हम पूछने लगे कि हाँ बड़े होकर क्या बनोगे, हाँ बड़े होकर आप क्या बनोगे। तो शमवेल को जब हमने पूछा, पापा ने पूछा कि बेटा आपका क्या मूड है, क्या बनना चाहेंगे, थोड़ा सोचने लगे, यूँ सोचने लगे। फिर आगे से कहता है पापा आप देखेंगे पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। मतलब एक क्लास 9 का स्टूडेंट, एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कर लेता है। आज भी हमारा ज़हन हैरान है कि इसको उस वक्त ये बात किस तरह आई याद में कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी और हमेशा याद रखेगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ है। नंग्याल चूँकि बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ क्लोज था, जब भी हम कई स्कूल में पढ़ते भी हैं, जब आप तो थोड़ा सा रंग वो आप पे उसमें रंगे जाते हैं आप। नहीं सर, बात ये नहीं है कि वो आर्मी पुलिस स्कूल में पढ़ता था तो उसको ये जहन में आया था। मतलब मैंने आपको पता ना कि हम इतने फ्रेंडली थे ना कि जब हम बात करते थे ना तो सब कुछ बोलते थे। और जब हम किसी सैर सपाटे पे जाते या स्कूल जाते तो ये आर्मी वाली पुलिस को जब हम दूर से देखते तो ये हमारे लिए रोल मॉडल थे, हीरोज थे। हम दूर से सलाम करते, उनको टाटा कहते कि अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हालांकि जब हम जानते तक नहीं थे, लेकिन वो हमारे एक रोल मॉडल थे। तो बचपन से उसके जहन में ये था कि मैं बनूंगा तो कैप्टन ही बनूंगा और आर्मी में ही जाऊंगा। इनकी ये सोच और ये अच्छी जहनियत और ये अच्छी तालीम देने के लिए मेरे पापा ने उसको आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलाई। हाई फीसिस जो है उनकी जमा करवाई, किस लिए? ताकि ये महफूज और अच्छे से तालीम हासिल करें। वो सारे ख्वाब जो है वो बेहतर हो गए। तारिक साहब, ये पूछना अच्छा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। किसी का लख्त जिगर उसे छीन जाए तो पूरी दुनिया भी उसे दे देना तो उसका अजाला नहीं हो सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं APS के जो शोहदा हैं, उनके वालिदैन के वाले से कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो हमें ये लोग बताते हैं कि जी इनको तो हमने बड़ा पैसा दिया, 1.5 करोड़ रुपया हमने हर किसी को दिया, 3 घर के मेंबर्स को उम्रा करवाया, DH में प्लाट दिया। ये बातें जो हैं वो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको इसकी हकीकत मालूम हो, तो ये जरा बताइएगा कि कितनी ताकत है बातों में। ये पहले तो इस तरह हुआ था कि हमें सरहद हुकूमत के PK गवर्नमेंट 5-5 लाख रुपए अनाउंस करती थे ना। फिर इसके बाद उन्हें थोड़ा एनहांस करके 15-15 लाख रुपए और दी थी। यानी एक शहीद के बदले में मैं बदला कहूँगा, क्योंकि ये तो उनकी तरफ से तो बदला है ना, हमारी तरफ से शहादत है, उसकी तरफ तो शहादत नहीं है ना। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमारे बच्चों की कीमत अदा की है ना, इसलिए मैं इसको बदला में कहता हूँ। तो 20 लाख तो हमें वो मिल गई। फिर पहले बरसी पर उन्होंने हमें टीचर में प्लाट दी थी, ठीक है, वो भी होती वहीं की वैसी पहले है। दूसरी बात तो मैं जो भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं साइकुम बन गई हूँ, बहुत ज़्यादा दवाई का कि मुझे भूल जाता हूँ ना। पिछले दिन ऐसा हुआ था कि अभी कल ही की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुए ना, और उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि उसको साथ बैठ जाओ चौदह, तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग रखी और पार्लियामेंट्री 3 पार्लियामेंट्रियों को भेजा था। उसमें एक ये उमर अयूब साहब था, और दूसरा वो लेडी जरताजगुड़ साहिबा था, और दूसरी वो साजिदा नाम तो मुझे आए थे ना। तो सारे उन्होंने बातें की। फिर जब मेरा बारी आया तो मैंने से कहा
کہ آپ ہمارے پیچھے پراپیگنڈا کرتے ہیں. آرمی ایک طرف سے پراپیگنڈا کرتی ہے, آپ دوسری طرف سے پراپیگنڈا کہ ہمیں پیکج دیا ہے, ہم نے یہ دیا ہے, ہم نے اوگ دیا ہے نا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پہلے 5 لاکھ روپئے دی. میں تو کہتا ہوں ساری دنیا بھی قدموں میں لا کے رکھ دینا. بالکل. تو اس تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے مانگے تھے آپ سے پیسے کہ ہمیں 15 لاکھ دے دی, 5 لاکھ آپ نے خود دے دی. تو میں نے اس سے کہا یہ جو کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے, تو میں نے اس کو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں 15 لاکھ 20 لاکھ دی تھی, یہ اپنی طرف سے بھلائی اور اپنی عوام سمجھ کر حکومت کا فرض ہے کہ اپنی عوام کی مصیبت میں اس کے کام آئے. اگر آپ کہتے کہ ہم یہ آپ کو بدلے میں دے رہے تھے تو پھر اگر ہم نہیں دیے تو آپ پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آواز اٹھائے. آپ نے تو اس کے لیے دیتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں خود اپنی حلف برداری اور عہد کی, آپ خود کنٹمپ کرتے ہیں. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہمارے حق میں, بچوں کے حق میں, کہ جو پیکج ہم نے ٹیچرز کے لیے اور اسٹاف کے لیے دیا ہے وہ بچوں کو والدین کو بھی ملنا چاہیے. وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ, آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ مجھے بتائیں آپ کنٹمپ کا کر رہے, حکومت کنٹمپ کا کر رہے کہ میں کر رہا ہوں. دوسری دفعہ سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جسٹس ابراہیم کی نگرانی میں. اس جسٹس ابراہیم جو بنا تھا تو سپریم کورٹ کے آرڈر پر بنا تھا, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جسٹس ابراہیم نے یہ کچھ ریکمنڈیشن کی ہے. اب جب وہ ریکمنڈیشن پر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو کورٹ کی وائلیشن کر رہے سپریم کورٹ کی, اور آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کی کہ ہم کر رہے ہیں. تیسری میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گورنمنٹ میں اس وقت ہے نا, آپ نے بھی وہ اٹھایا نا کہ میں وفادار رہوں گا نا. آپ نے کہا کہ آپ نے کون سا حق ادا کیا ہے. ہم اب کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگے کہ ہمارے بچوں کے قاتل کی FIR, مجھے ہم اجازت ہے کہ ہم بچوں کے قاتل کی FIR درج کریں. ہم تو اس کو نہیں مانگ رہے. اب کس کے خلاف درج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم FIR درج کرانا چاہتے ہیں. کیا ہمارے بچے شہید نہیں ہوئے؟ اور یہ مدعی کا حق ہوتا ہے, یہ ہمارا حق نہیں ہے. ہم تو آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ اس کو پھانسی دے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں FIR کا حق دے دے تاکہ ہم اپنے کہ میں کہ آپ اس وقت آپ نے بھی ووٹ اٹھایا ہے, گورنمنٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. آپ ہمیں یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی یہ چوکیدار ہے ہمارے, یہ ہمارے سپاہی ہے. میں کہتا کہ میں اپنی گھر کی چوکیدار کے پیچھے رپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کا ذمہ دار ہے نا. میں اس کے کہتے ہوں تو آپ کیوں منع کرتے, تو مجھے یہ حق نہیں دلا سکتے. تو آپ کس لیے حکومت پہ بیٹھے؟ جو آپ حکومت میں بیٹھے تو اپنی مذہب کے لیے بیٹھے نا, عوام کے لیے نہیں بیٹھے. تو آپ اپنی عہد کے اور اپنی حلف برداری کے خلاف آپ جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. آپ تینوں اس کو بھی کہا کہ آپ کر رہے ہیں اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کی حلف داری کے میں پاکستان کا وفادار رہوں گا اور یہ کروں گا وہ کرنا. تو آپ نہیں کر رہے اپنا حلف. تو ہم اب آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی FIR کا حق دے دیں, وہ بھی صرف اپنی چوکیدار کے خلاف, کسی وزیر اعظم کے خلاف نہیں. تو جواب نہیں تھا. چوکیدار اصل میں طاقتور بہت ہیں. وہ آپ میں نے اس کو بات کر دی. میں نے اس کو بات کہی کہ آپ خپانوں میں کی بات کرتا ہوں. یہ جو پاک آرمی ہے نا, یہ پاک آرمی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہے, لیکن یہ جو اس میں جو پاک آرمی ہے جو پاور پر طبقہ ہے اس کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم پاک صاف آرمی ہے. پاکستان آرمی نہیں کہتے. وہ اس کا یہ خیال ہے کہ ہم پاک صاف مقدس لوگ ہیں, ہمارے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ مقدس نہیں ہے. مقدس وہ ہے جو اپنی حلق کی وفاداری کرتے ہوئے ملک کے دفاع کرتے ہیں. یہ جو اپنے بچوں کو منواتے ہیں یہ 2 نمبر کے سپاہی, یہ ناپاک ہے, یہ پاک نہیں ہے. میں اس کو پاک نہیں کہہ سکتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ فرشتے نہیں ہے, آپ میں بھی غلط لوگ ہو سکتے ہیں. تو اب جو آپ کے لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں تو اب ہمیں انصاف کا حق نہیں کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم تو FIR درج کرنا چاہتے ہیں. FIR کے پاس وہ تو سول جج آئے گا, سول جج کے پاس آئے گا. پھر اگر ہم نے اس پر ثابت کر دیا اگر وہ تو اور بات ہے. اب ہمیں صرف FIR کا حق نہیں دیتے. ہم تو ہندوستان کی چھوٹ تو نہیں ہے نا, ہم تو پاکستان کی شہری ہے.
اچھا طارق صاحب، آپ سے فون پہ بھی میری بات ہوئی تھی. آپ نے سعودی عرب میں جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا آپ نے مجھے بتایا، میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا. بالکل جی بالکل. بعد میں مجھے وضاحت کی گئی، تقریر کی گئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو میں ابھی آپ کے پاس اس لیے بھی آیا تھا کہ آپ خود بتا دیں کہ سعودی عرب میں کیا واقعہ پیش آیا. یہ غالباً 2020 میں تو 21 میں تو اس عمرے کا بند تھا. 2020 نہیں 2019 غالباً. 2019 میں روزے کے درمیان رمضان کے درمیان میں چلا گیا تھا ادھر عمرے کے لیے. پھر حرم شریف میں 2 بجے کے قریب میں طواف کے لیے نکلتا تھا. میں طواف کر رہا تھا، غالباً تیسری چکر تھی. میں نے دیکھا کہ رہی شریف جا رہے اپنی کمانڈوز اور سیکیورٹی کے حصار میں. اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول افسر بھی ہے، ایک مولانا صاحب بھی ہے ادھر کا، کوئی وہ معلم وغیرہ ہوا کرتا تھا نا. تو میں نے کہا کہ اس سے پوچھ دی کہ چلو آپ ہمارا تو یہ یقین تھا کہ آپ خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں. اب تو جب آئے ہیں کعبے میں آپ طواف کریں، میں بھی طواف کر رہا ہوں، تم بھی طواف کرو. ایسا کہ تم بھی مسلمان ہو، تم بھی اللہ پر یقین ہے، میرا بھی اللہ پر یقین ہے. تو میں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، میں ذہن میں سوچ کے اس کو آواز کو کسی کے طرف، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بچے شہید ہو گئے اور آپ اس کعبے کی رب پر ایمان ہے، میرا بھی ہے، تو اس کعبے کے رب کے سامنے مجھے تسلی دو، مجھے صحیح واقعہ بنانے کی کیا ہوا ہے، مجھے اعتماد میں لوگ کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا ہے، آپ سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو آواز دی کہ اے پی ایس. میں نے کس طرح متوجہ کو، میں نے کہا اے پی ایس. جب زور سے بولا تو انہوں نے مجھے توجہ کر کے اچانک میرے طرف اس طرف دیکھا، غور سے دیکھتا رہا کچھ ٹائم. جب اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو کوئی شہید کا باپ ہے، وہ ملاقات ہوئی تھی نا ویسے پہلے، تو سر جھکا کر تیز دوڑنے لگا، تیز قدم لگاتا وہ چلا جا رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بات نہیں کر چاہتے، جیسے کہتے کہ یہ خود کنٹمپٹ کرتا ہے، یہ خود کہتے کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ بھاگ رہا ہے. میں پیچھے پہنچ بھی نہیں سکتا، تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے ساتھ بات کرو، مجھے تسلی دے دو، میرے حقیقت سے روشناس کرو. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو نکلے، تو پھر میں کہا کہ تم قاتل اے پی ایس ہو. بہت سا سپاہی وغیرہ مجھے دیکھتے، اس کو دیکھتے، دوسری دفعہ کیا سپاہی مجھے دیکھتے، اس کو دیکھتے کہ یہ آرڈر کرے گا تب بھی پکڑیں گے. وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے اور اتنے وہ ڈر گئے تھے، اتنے وہ بھاگ رہے تھے کہ وہ کچھ ہوش میں نہیں تھا. اس لیے تیسری دفعہ بھی میں نے کہا، پھر میں نہا سے نکل چاہتا، پہلے میں کہا کہ تم فرعون اے پی ایس ہو، تم فرعون اے پی ایس ہو، جس کے ساتھ جو معلم تھا، جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ خانہ کعبہ کا امام تھا. تو وہ تو نکل گئے میں سے، میں پیچھے رہ گیا کہ رش میں پڑ گیا تھا. تھوڑی دور جا کر مجھے دوبارہ موقع ملا اس سے نزدیک جانے کے. میں جب دوبارہ اس کے نزدیک تقریباً نزدیک جا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے تاک رہا تھا. جب میں کہ اس قریب تقریباً پہنچ گیا تو اس کے اسکواڈ کے قریب، اس کے ساتھ کیسے قریب تھا، تو انہوں نے وہ پروٹوکول افسر کے کہا کہ اس کو ارسٹ کر لیں. تو وہ آ گیا، مجھے کہا کہ چلو. میں کہا چلو چلتا ہوں. وہ مجھے دے گیا ادھر اپنے آفس میں، ادھر اپنے آفس میں بٹھایا. تم نے کیا کہ میں نے کہا پاسپورٹ بھی آپ کا لے لیا. میں نے پاسپورٹ بھی انہوں نے لے لیا. میں نے کہا کہ تم نے یہ کیا. میں تو اس کے بعد بات کرنا تھا، تو اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا. انہوں نے بات نہیں کی، بس یہی بات ہے. مجھے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے ادھر بٹایا رہا. پھر میں جب نے کہا کہ مجھے کچھ واش روم جانا ہے، واش روم چلا گیا. ادھر سے میسج پاس کیا اپنے بچوں کو کہ ایسا میں نے کیا ہے، اگر میرا فون بند آ رہا ہو یا مجھے کوئی پتہ ہے تو آپ سمجھے کہ میں اس کی ارسٹ میں ہوں. پھر میں واپس آ گیا. انہوں نے وہ کچھ کہ اس دوران وہ امام کعبہ جو اس کے ہمراہ تھا اور جو مجھے دیکھ رہا تھا، وہ آ گیا. وہ سامنے سے آ رہا تھا اور مجھے بڑے پیار اور شفقت اور بڑی، لیکن غصے میں انداز میں کہ تم مجنون ہو، مجنون، تم مجنون، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی عربی میں کہتا ہے. میں کہا لا مجنون، میں مجنون نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت ظلم ہے، تم کیا پتا. وہ کہتے کہ نہیں بٹ اللہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں. اور عربی میں الفاظ مجھے یاد نہیں، وہ لیکن سمجھا رہا تھا کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، تم مجنون نہ بنو. آرام سے اللہ سے مانگو. آپ لالا کے گھر میں آئے ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو. یہ مشرف کو چھوڑو، رائے شریف کو چھوڑو، یہ تم کیا کرے ہو. پھر مجھے تپایا، مجھے تسلی دی، مجھے دوائی دی، اور مجھے بہت سے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی روبرو
یہ بہت تقریر کری اور میں نے حوصلہ بڑھایا کہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، بس اللہ سے اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور اس کے ظالم سے آپ کا وہ بھی کرے گا. یہ تو وہ پھر کچھ دیر بعد آپ کو رہا کر دیا انہوں نے. بس جب وہ مقابلہ آ گیا تو پھر وہ تو سمجھ گئے نا کہ اس کا تو کوئی قصور ہے نہیں. وہ سمجھ گئے، وہ سب ساری بات جانتے تھے نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے، یہ ہے ظالم، وہ آپ کے ساتھ بھی کر لے گا. ہم اس لیے سے آپ کو کہتے ہیں اس طرح کی نہ کرو. طارق جان صاحب، یادیں اور باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث جو ہے وہ آج کا یہ جو گفتگو ہے سیشن ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. طارق جان صاحب کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، انہوں نے اپنے صرف 2 بیٹے نہیں کھوئے، بلکہ ان کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5 بچے اس دن APS میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو 2 بچے انہوں نے کھوئے، اور باقی جو ان کے بیٹے ہیں، باقی جو بچے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے. 2 بچوں نے تو جو اسکول ہے وہ چھوڑ دیا، اور یہ ایسا دکھ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.